سورۃ الاخلاص۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ سورۃ الاخلاص، سورۃ الاخلاص جو ہے مکی سورت ہے، اور اس کے 15 کلمات ہیں، 4 آیات ہیں، 47 اس کے حروف ہیں۔ اس سورت کو سورۃ توحید بھی کہا جاتا ہے، سورۃ النجات بھی کہا جاتا ہے، ایمان بھی کہا جاتا ہے، اساس بھی کہا جاتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کے بعد یہ ایسی سورت ہے جس کے سب سے زیادہ نام ہے۔ اور جیسے سورۃ فاتحہ کی بہت زیادہ اہمیت ہے، سورۃ کافرون جو ہم نے کل سیکھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک رکعت کے اندر فجر کی سنتوں میں سورۃ کافرون پڑھتے تھے، تو دوسری رکعت میں سورۃ اخلاص پڑھتے تھے۔ اور سورۃ اخلاص کا شان نزول کیا ہے کہ جب مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ آپ ہمیں اپنے رب کا حسب نسب بتائیں، جی اس کا حسب نسب کیا ہے، تو اس پر پھر یہ سورت جو ہے نازل ہوئی۔ سورۃ اخلاص کی بہت زیادہ فضیلت ہے، اس کی کچھ فضائل پڑھتے ہیں، پھر انشاءاللہ ہم آگے اس کی تفسیر دیکھیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے ایک آدمی کو رات کے قیام میں قل اللہ احد بار بار پڑھتے ہوئے، تو وہ اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں پڑھا تھا، بار بار یہی پڑھتا رہا تھا۔ جب ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے اس نے یہ ذکر کیا، تو پتہ چل رہا تھا کہ وہ شخص نا سورۃ اخلاص کو بڑا لائٹ لے رہا ہے، کہ سمجھ رہا تھا کہ یہ بندہ رات کے قیام میں بار بار سورۃ اخلاص ہی پڑھتا جا رہا ہے۔ ہم بھی یہ سمجھتے ہیں نا کہ قیام اللیل کا مطلب ہے پورا قرآن پڑھنا یا قرآن کی تلاوت کرنا، تو وہ شخص تو صرف سورۃ اخلاص پڑھتا جا رہا تھا، تو اس نے بھی یہی سوچا کہ یہ قیام اللیل میں صرف اخلاص کو پڑھتا جا رہا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے ذات کی جس کے ہاتھ میری جان ہے، یہ سورۃ قرآن کی 1/3 کے برابر ہے، اور تم اس کو لائٹ لے رہے ہو۔ پھر ایک اور حدیث ہے بڑی پیاری سی کہ ایک اور صحابی تھے جن کو بڑی محبت تھی، عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو ایک لشکر کا امیر بنا کر بھیجا، تو وہ نماز میں اپنے قرات کو قل اللہ احد کے ساتھ ختم کرتا، یعنی صورتیں پڑھتا، لیکن لاسٹ پہ ہر بار قل اللہ احد پڑھتا۔ جب وہ لوگ واپس آئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا، اور آپ نے فرمایا اس سے پوچھو کہ وہ ایسا کیوں کرتا ہے، وہ قل اللہ کو ہر بار کیوں پڑھتا ہے، ایون کے ساتھ تلاوت بھی کرتا ہے۔ تو لوگوں نے اس سے پوچھا تو کہنے لگا اس لیے کہ یہ رحمان کی صفت ہے اور مجھے اس کے پڑھنے سے محبت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اسے بتا دو کہ اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، یعنی اللہ بھی سورۃ اخلاص سے محبت کرتا ہے۔ تو ہمیں بھی انشاءاللہ سورۃ اخلاص کو پوائنٹ آف ویو سے سمجھنا ہے، کوشش کرنی ہے سیکھنے کی، تاکہ ہماری محبت بھی ویسی صحابہ جیسی ہو، اور ہم بھی اس کو پڑھتے تو ہیں نا ہر نماز میں۔ تو اگر کبھی رات کو قیام کرنے کو دل کرے تہجد میں جیسے، تو اگر قیام لمبا کرنے کو دل کرے تو بار بار سورۃ اخلاص پڑھتے جائیں۔ قیام اللیل کا مطلب ہوتا ہے لمبا قیام، ٹھیک ہے، تو اس میں ایک ہی سورت کو اگر بار بار پڑھتے جائیں تو بھی اس کا اجر ہے۔ اگر ہمیں زبانی قرآن نہیں بھی یاد، تو آج ہمیں یہ خود حدیث پڑھ لی اور مثال بھی مل گئی ہمیں۔ قل هو اللہ احد، قل کہہ دے، ہوا وہی ہے، اللہ اللہ، احد ایک، قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ وہی ہے ایک اللہ، وہ یکتا ہے، وہ اکیلا ہے، وہ تنہا ہے۔ احد کا لفظ جو ہے صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ بھی یاد رکھیں۔ اس کے مقابلے میں واحد آتا ہے، اور واحد
باقی لوگوں کے لیے بھی یوز ہے، لیکن جب اللہ کے لیے ایک کا لفظ استعمال ہوگا تو احد، احد استعمال کریں گے. اکیلا، یکتا، لا ثانی، بے مثل. تو قرآن کا اصل مقصد بھی یہی ہے پورے کے پورے قرآن کے سمجھانے کا کہ وہ اللہ اکیلا ہے، اکیلا، اس کے ساتھ ہم کسی کا مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا. کائنات کے خالق اور پروردگار کے بے شمار نام ہیں، لیکن اللہ، اللہ کا ذاتی نام ہے، اصل نام اللہ ہے. اور باقی جو نام ہے نا وہ کسی نہ کسی صفت کے طور پر استعمال ہوتے ہیں. اور اللہ کا جو اصل ہے وہ الہ ہے، اور الہ کا مطلب ہوتا ہے معبود. تو لفظ اللہ کا مطلب کیا ہوا کہ وہ خاص ہستی جو عبادت کے لائق ہے، کیونکہ اس میں کمال کی تمام صفات پائی جاتی ہیں. تو اس لیے قل هو اللہ احد کا مطلب یہ ہوا کہ وہ رب جس کے بارے میں تم پوچھ رہے تھے حسب نسب، وہ کوئی نئی یا نامعلوم ہستی نہیں ہے، بلکہ وہ ایک ایسی ذات ہے جو اکیلی ہے، جسے تم بھی جانتے ہو، تم بھی مانتے ہو. وہ معبود برحق ہے، وہ اللہ ایک ہے. اور اللہ احد کے ایک ہونے کے تین معنی ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ ایک ذات ہے، دو یا تین ذات نہیں، جیسے کہ عیسائی کہتے ہیں کہ اللہ تینوں میں سے ایک ہے. تو دو یا تین یا زیادہ نہیں ہے، صرف ایک ہے اللہ. اس کی ذات میں تعداد نہیں ہے، احد ہے. دوسرا یہ کہ وہ معبود برحق ہونے میں بھی اکیلا ہے، یعنی دنیا میں کتنے لوگ معبود مانتے ہیں، تو وہ اکیلا ایسا معبود ہے جو سچا ہے، باقی سارے معبود جھوٹے ہیں، باطل ہیں. اس کا کوئی ثانی یا شریک ہو ہی نہیں سکتا. جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ بھی غیر کا اختیار کسی کے پاس ہے، تو ان کی تردید بھی ہو جاتی ہے. تیسرا یہ کہ اس کی تقسیم نہیں ہو سکتی، وہ ٹکڑے ٹکڑے نہیں ہو سکتا. یعنی جو لوگ کہتے ہیں نا کہ اللہ اللہ تعالیٰ کا کی وجود کے کچھ حصے اس دنیا میں آئے ہیں، یعنی اللہ کے نور میں سے ایک نور دنیا میں آیا ہے. پھر اسی طرح وحدت الوجود کے قائل ہوتے ہیں لوگ، ہر چیز اللہ ہے، پنکھا بھی اللہ ہے، درخت بھی اللہ ہے، پرندہ بھی اللہ ہے، میرے سامنے جو انسان ہے اس میں بھی اللہ ہے. ہر چیز کے اندر اللہ کو ماننا. تو اس کی بھی تردید ہو جاتی ہے کہ اس کی تقسیم نہیں ہو سکتی، نہ ہی وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتا ہے. وہ اکیلا ہے اپنی ذات میں، اپنی صفات میں، صفات کے تقاضوں میں. نہ اس کی عبادات میں کسی کو شریک ٹھہرایا جا سکتا ہے، نہ اس کی ذات میں کسی کو شریک ٹھہرایا جا سکتا ہے. قل هو اللہ احد. سارے باطل جو معبود بنائے گئے ان کی تردید ہو جاتی ہے اس شکایت سے. تو بندہ جب بھی اللہ کی عبادت کرے تو اس کے مائنڈ میں کیا چیز ہونی چاہیے کہ وہ اللہ ایک ہے. اس جیسی ذات اس دنیا کے اندر نہیں پائی جاتی. اللہ الصمد، اللہ ہی بے نیاز ہے. اور سمد کا جو مطلب ہے وہ بے نیاز نہیں، اس کا اچھا مطلب بے نیاز کیا گیا ہے. سمد کہتے ہیں کسی ٹھوس چیز کو، یعنی ایسی چیز جو اندر اور باہر سے ایک ہو. اور سمد کے اندر دو چیزیں آتی ہیں، ایک تو وہ ٹھوس ہوتی ہے، مضبوط ہوتی ہے، اور وہ مقصود بھی ہوتی ہے. اور سمد میں کیا کیا آتا ہے؟ تین جو بیسک چیزیں ہیں السمد کے میننگز میں، کہ وہ سردار جس کی طرف لوگ قصد کر کے جائیں، ارادہ کر کے جائیں، اور اس سے بڑا کوئی سردار نہ ہو. سمد اسے بھی کہتے ہیں جو کھاتا پیتا نہیں ہے، اس کو بھی سمد کہتے ہیں. اور سمد اس کو بھی کہتے ہیں جس کا پیٹ نہ ہو، جو کھوکھلا نہ ہو، جس سے کچھ نکلتا نہ ہو. یہ سب چیزیں تو انسان کے ساتھ ہوتی ہے نا. پھر سمد اسے بھی کہتے ہیں جس کو کبھی زوال نہ آئے. سمد اس کو بھی کہتے ہیں جو کبھی مرے نہ، جو نہ کبھی سوئے نہ کبھی بھولے، جس میں کوئی عیب نہ ہو، جس پر کوئی آفت نہ آئے، جو کامل ذات ہو، جو ہمیشہ غالب رہے، اور وہ بھی جو کبھی مغلوب نہ ہو، اس پہ کوئی زیادتی نہ کر سکے، اس کا کوئی نقصان نہ ہو. تو سمد میں یہ ساری باتیں آتی ہیں. اس احساس کے ساتھ کبھی ہم نے سورۃ اخلاص کو پڑھا ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. بے نیاز کیسے ہے؟ وہ ساری باتیں
جس کی وجہ سے انسان محتاج ہو جاتا ہے۔ وہ سارے خوبیاں جو انسان کے اندر ہوتی ہیں وہ اللہ کے اندر نہیں ہے، بلکہ اللہ کی صفات انسانوں کی صفات سے بالکل منفرد ہیں۔ ایسی صفات ہیں کہ انسان کے اندر نہیں وہ ہو سکتی، ٹھیک ہے، اور انسانوں جیسی صفات اللہ کے اندر نہیں پائی جاتی جو اس کو انسان بناتی ہیں۔ جیسے انسان کھاتا ہے تو اللہ وہ ذات ہے جو کھاتا پیتا نہیں ہے۔ کھانا پینا کیوں ضروری ہوتا ہے؟ کیونکہ زندگی میں محتاج ہے نا کھانے پینے کے۔ پھر ہم کھاتے ہیں تو ہم اس کو باہر بھی نکالنا ہوتا ہے، تو یہ سب کس کی حاجتیں ہیں، کس کی ضرورتیں؟ انسانوں کی۔ اس لیے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، حسب نسب پوچھ رہے تھے کہ اللہ کا حسب نسب بتائیں۔ اللہ کا حسب نسب یہ کہ نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ وہ جنا گیا، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اور وہ بھی کسی کا بیٹا نہیں ہے، اس کا کوئی حسب نسب نہیں ہے۔ وہ یکتا ہے اپنی ذات کے اندر، اور اس کے برابر کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو مشرکین نے اور باقی عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے اللہ کا، عیسائیوں نے اللہ کا بیٹا کہا، اور عزیر علیہ السلام کو بھی اللہ کا بیٹا مانا۔ تو یہاں پہ رد کیا جا رہا ہے مشرکین عرب کا بھی، جنہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں ماننا شروع کیا۔ پھر اس کے بعد بھی بہت سے عقائد ایسے ہوئے، اور ان سب فلسفوں کا رد کیا جاتا ہے۔ اور کچھ مسلمان بھی ہیں جو اللہ کی ذات میں سے، اور اللہ کی ذات میں سے سمجھتے ہیں کہ اللہ کی پرچھائی یا اللہ کا نور یا اللہ کے وجود کے کچھ حصے اس دنیا کے اندر آئے اور اس کو ساتھ منسوب کر دیتے ہیں۔ تو ان تمام چیزوں کا رد ہے کہ اللہ ایسی ذات ہے ہی نہیں کہ جو کسی کو پیدا کرے اور جو کسی سے پیدا ہوا۔ قرآن میں بہت سی ایسی آیات ہیں، جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ یونس کے اندر فرماتے ہیں قالوا اتخذ اللہ ولدا، انہوں نے کہا کہ اللہ نے اولاد پکڑی ہے۔ سبحان، وہ تو پاک ہے، هو الغنی، وہ تو غنی ہے، ایسا ہو نہیں سکتا کہ اللہ کی کوئی اولاد ہو۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ مریم کے اندر فرماتے ہیں کہ رحمان کے لائق ہی نہیں کہ وہ اولاد پکڑے۔ زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے رحمان کے پاس بندہ غلام بن کر آنے والا ہے۔ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، سب اس کے غلام ہیں، اس کے بندے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ کمزوری اولاد والی کس کی ہے؟ انسان کی۔ انسان اپنی اولاد کو کیوں پیدا کرتا ہے؟ کیوں اس کی خواہش ہوتی ہے؟ تاکہ اس کی ضرورت جب محتاجی میں اس کا ساتھ دے سکے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کو ایسی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ تو خود سب کی محتاجی کو دور کرنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، جبکہ اس کی تو کوئی بیوی نہیں ہے۔ تو اولاد کس کی ہوتی ہے؟ جس کی بیوی ہو۔ نعوذ باللہ، مریم علیہ السلام کو اللہ کی بیوی کہنا شروع کر دیا۔ تو اللہ کی کوئی بھی اولاد نہیں ہے کسی قسم کی بھی، عیسائیوں کا بھی، یہودیوں کا بھی، مشرکین اور آج ہم مسلمان کا بھی، جو اللہ کے رسول کو اللہ کے وجود کی حصہ قرار دیں۔ کہ گویا کہ کبھی کل ہی میں نے ایک شعر پڑھا جس کا مفہوم یہی تھا کہ اگر رسول اللہ اس دنیا کے اندر نہ آتے تو اللہ کی خدائی بھی نہ ہوتی۔ اور اسی طرح سے ایک اور بھی ہے کہ ہے لبادہ ہو کر بشریت کا اس دنیا کے اندر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت زیادہ ہے، لیکن وہ انسان ہے نا، بشر ہے۔ اللہ نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورت کے اندر سب عقائد جو کہ لوگوں نے اپنے مائنڈ میں بنائے ان کا
رد کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث بھی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بڑی پیاری حدیث ہے، اس سے ہمارے سارے جو کانسیپٹس ہیں کلیئر ہو جاتے ہیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابن آدم نے مجھے جٹلا دیا، حالانکہ یہ اس کا حق نہیں تھا. ابن آدم نے مجھے گالی دی، حالانکہ یہ بھی اس کا حق نہیں تھا. تو اس کا جٹلانا یہ ہے جب وہ کہتا ہے کہ جس طرح اللہ نے مجھے پہلی دفعہ پیدا کیا وہ دوبارہ نہیں بنا. جو بندہ ایسے کہتا ہے گویا کہ وہ اللہ کو جٹلا دیتا ہے. اور جو بندہ گالی کیسے دیتا ہے اللہ کو، نعوذ باللہ، جو کہتا ہے اللہ نے اولاد بنائی، تو جو بندہ اللہ کے ساتھ اولاد کو جوڑ دیتا ہے گویا کہ وہ اللہ کو گالی دیتا ہے، نعوذ باللہ. اور اللہ کو گالی دینا کتنا برا فعل ہے. حالانکہ میں احد ہوں، صمد ہوں، میں نے نہ کسی کو جنا ہے نہ کسی نے مجھے جنا ہے، اور میرے کوئی بھی برابر نہیں ہے، کوئی بھی میرے ایکول نہیں ہو سکتا. اور پھر اسی طرح وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ کبھی کوئی اس کے برابر ہوا ہے. تو کفوان جو ہے آتا ہے ہم مثل جوڑ یا جو برابر کا، موسٹلی جو سپوز ہوتی ہے بیوی یا بیوی کے لیے یہ جو برابر ہوتا ہے جوڑے میں، دونوں جوڑے ایکول ہو جاتے ہیں نا، تو اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. کوئی اس کے ہم مثل نہیں جو اس کا برابر ہو. یہاں پہ الگ سے ذکر کیا کہ جن کو پیچھے بات کی سمجھ نہیں آئی وہ دوبارہ اس بات کو سمجھ لیں کہ اللہ کے برابر کوئی بھی نہیں ہو سکتا. کوئی بھی ایک شخص بھی، کسی کو اختیار نہیں دیا گیا، اتنا رتبہ اتنا مقام نہیں دیا گیا کہ وہ اللہ کے برابر ہونے کا سوچ بھی سکے. تو اس مختصر سے صورت میں اللہ کا بہترین تعارف کروایا گیا ہے، اور اس صورت کو قرآن کا ثلث بھی کہتے ہیں، یعنی ایک تہائی حصہ. اور یہ کس طرح سے ثلث ہے اس کے بارے میں مختلف لوگوں کے مختلف اپنی اپنی رائے ہے. کچھ نے کہا کہ قرآن کے ایک حصے میں احکامات ہیں، دوسرے میں وعید ہے، اور تیسرے کے اندر اسماء و صفات کا ذکر ہے، اس لیے سورۃ اخلاص کے اندر اسماء و صفات کا ذکر ہے، تو اس لیے قرآن کے ثلث کے برابر سورۃ اخلاص کو کہا گیا. پھر کسی نے کہا کہ قرآن کے 3 حصے ہیں، توحید، رسالت اور آخرت، تو اس میں توحید کا ذکر کیا گیا ہے، اس لیے اس کو قرآن کا ثلث کہا گیا ہے. تو یہ اختلافات خود اس بات کی دلیل ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ نہیں بتایا کہ اس کو قرآن کا ثلث کیوں کہا گیا، لیکن بس بتا دیا ہے. اس لیے ہمیں یقین رکھنا اور اس بات پہ متفق ہیں کہ قرآن یعنی 1/3 ہے یہ قرآن کا، اس کو پڑھنے سے یعنی 1/3 قرآن، گویا کہ ہم نے 1/3 قرآن کو سمجھ لیا اس کو سمجھنے سے، اس کو پڑھنے سے. تو کس طرح یہ برابر ہے اس کی اللہ کو ہی بہتر بات پتا ہے، یہ اللہ کے سپورٹ کر دینی چاہیے. باقی اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اس کے اللہ کے تعارف کو، اور یہ اللہ کی محبت بھی دلاتی ہے، اور یہ اللہ کی معرفت والی صورت ہے. بندہ جب فیل کر کے پڑھتا ہے کہ میرا اللہ تو اکیلا ہے جس کے سامنے میں جھک رہا ہوں، وہ ذات میں، صفات میں، ہر چیز میں منفرد ہے. آپ کی کوئی دوست کی کچھ کوالٹیز منفرد ہوں لوگوں سے، کتنا پراؤڈ فیل کرتے ہیں، اس کے ساتھ بیٹھنا میں پسند ہے، بات کرنا، اس کا ٹائم کا ہمیں مل جانا، کتنا اپنے آپ کو لکی سمجھتے ہیں. تو اللہ جس کے سامنے ہم ہر بار جاتے ہیں، جا کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، تو محسوس کرنا ہے اللہ الصمد، فیل کرنا ہے کہ وہ بے نیاز ہے. کیسے؟ نہ اس کو نیند آتی ہے، نہ اس کو اونگ آتی ہے، نہ وہ کھاتا ہے، نہ وہ پیتا ہے، وہ سب کی حاجتیں پوری کرتا ہے، اس کو کوئی حاجت نہیں ہے، وہ کبھی سو نہیں سکتا، وہ بھول نہیں سکتا. ہم کہتے ہیں نا ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی، وہ بھول نہیں سکتا کوئی بھی بات، کوئی بھی چیز جو بوت کر دیتے ہیں وہ بھول نہیں سکتا. تو کتنی صفات آ جاتی ہیں الصمد میں. ٹھیک ہے، تو یہ صورت دین کو خالص کرتی ہے، اسی لیے تو اس کا نام اخلاص ہے. انسان کے دین کو خالص کر دیتی ہے، کیونکہ جب توحید پر یقین اور توکل ہمارا مضبوط ہو جاتا ہے تو ہمارے اندر ایمان پہلے سے زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو تلاوت سنیے اور خود بھی اس پہ جو ہے نا نماز پڑھتے ہیں تو اس پہ تدبر کرنے کی بسم کوشش کرنی اللہ انشاءاللہ. الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد
ولم يكن له كفوا أحد. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم.